السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، گھروں میں بیٹھی سماعت کرنے والی، سننے والی اسلامی ماں بہنوں، انسان کے اندر جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک ظاہری بیماری ہے، ایک باطنی بیماری ہے۔ انسان کو جو ظاہری بیماری لاحق ہوتی ہے، مثلا بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، جسم کے کسی اعضاء میں کوئی زخم ہو جائے، یہ انسان کے ظاہری بیماریاں ہیں۔ اب اگر ان بیماریوں کا بروقت علاج کر لیا جائے تو اس سے صحت یابی بھی ممکن ہے، اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی تکلیف کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہے۔ مان لیا جائے کہ ایسا کوئی مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے بروقت علاج بھی کیا گیا اور شفا یاب بھی نہیں ہوا، تو یہ بات تو ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو انسان بیماری کی حالت میں ہی اپنے رب سے جا ملا تو نیکیوں میں اس کے اعمال نامے میں اضافہ ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ دوسری بیماری ہم انسانوں میں جو لاحق ہوتی ہے وہ حسد، کینہ، بغض، جلن، کوڑن، غیبت، چغلی، یہ بیماریاں ایسی مہلک بیماری ہے کہ اگر انسان کو بروقت معلوم ہو جائے اور اسے بات سمجھ میں آ جائے تو وہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر بروقت اس کو معلوم نہ چلا اور وہ اس بیماری میں لاحق رہا
تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایاکم والحسد کہ تم حسد سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ کہ یہ حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب کس طرح سے؟ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتا ہے، خاک بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال کو، نیکیوں کو حسد کھا کر ختم کر دیتا ہے. اب آگ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اس میں آگ لگا دیا، اور وہ آگ بالکل شعلہ بن کر بہت جلدی آنن اور فانن میں اس لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیا. اور ایک آگ کہ آپ نے لکڑی میں آگ تو لگا دی لیکن وہ شعلہ اور انگارہ نہیں بن رہا ہے، وہ دھیرے 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 اس لکڑی کو جلا کر ختم کر رہا ہے. ختم پہلے والے آگ نے بھی کیا اور ختم دوسرے والی آگ بھی کر رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا دھیرے دھیرے کہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کسی سے. جس آگ میں شعلہ اٹھا تھا لوگوں نے جان لیا، ہنگامہ ہو گیا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، سارے لوگ دوڑ پڑے، اسے بجھا دیا، ختم کر دیا، کچھ تو بچا. لیکن وہ آگ جو دھیرے دھیرے جل رہی تھی، بہت دھیرے دھیرے اپنا کام کر رہا تھا، کسی کو پتا نہیں چلا اور اس لکڑی کو جلا کر ختم کر. تو یہ حسد آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک ناسور بن کر پھیلا ہوا ہے. اس میں پڑھے لکھے، ان پڑھ، عالم، حافظ، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر سب ملحد ہیں، سب لائق ہیں. اپنے آپ میں محسوس نہیں کر پا رہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر لیے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو اپنے اعمال پر فخر ہے کہ ہم تو بھائی صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو حسد کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کو ہم ختم نہیں کر پائے. تو وہ آگ، حسد کی آگ جو ہمارے دل میں ہے، وہ آگ، وہ حسد ہمارے جو نماز روزہ ہے، ہماری جو نیکیاں ہو رہے ہیں، ان نیکیوں کو وہ حسد جلا کر ختم کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچو. اور حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کیا چیز ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ایک آدمی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، ایک آدمی نے دکان کیا، اس کی دکانیں بہت چلنے لگی، بہت جلدی وہ ترقی کرنے لگا. ہمارے دل میں حسد پیدا ہو گئی، ارے بھائی یہ تو ترقی کرنے لگا، یہ تو مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. حسد کیا چیز ہے؟ ہم 4 ساتھی ایک ساتھ پڑھ رہے تھے اس گاؤں کے، ایک کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تو ترقی کر لیا، ارے وہ تو انجینئر بن گیا، اس کا جاب لگ گیا، ارے وہ تو فلاں کام کرنے لگا، ارے وہ تو میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، ہم یہی رہ گئے، وہ اتنا آگے بڑھ گیا. اب اس کے دل میں حسد اور کڑن ہو رہی ہے. یہ ہے حسد کی حقیقت. ہم اگر حسد کے بھی درجات ہیں،
اس کے 3 درجے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور سامنے والے کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کے ایسے مکان ہیں، اس کی دکانیں ہیں، یہ چیزیں میرے پاس بھی ہو جاتی، جائے کہ اس کے پاس بھی رہتی، لیکن میرے پاس بھی آ جاتی۔ حسد کا پہلا درجہ کم گناہ۔ دوسرا درجہ، ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ایک آدمی عمدہ مکان بنا لیا، عالیشان مکان بنایا، ایک آدمی باغ خرید لیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ حسد ہو رہا ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ چیز میرے پاس آ جائے۔ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ حسد کا یہ بتلایا گیا کہ سامنے والے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور ان کے فضل سے بہت ساری نعمتیں ہیں، اب کسی کے دل میں یہ خواہش اور داعیہ پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی اس کے پاس میرے پاس رہے یا نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، مجھے اللہ دے یا نہ دے، لیکن اس بھائی کے دل سے اس کے پاس سے ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ حسد کا سب سے آخری درجہ، سب سے گھناؤنا، سب سے رذیل یہ درجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو۔ آدمی سب کام کر رہا ہے، نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ کیسا دل؟ صاف ستھرا دل ہو کے ہمیں اپنے پروردگار کے پاس جانا چاہیے۔ کیسا دل؟ قرآن نے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسا دل ہونا چاہیے، ایسا صاف ستھرا دل ہونا چاہیے۔ قرآن نے جو کہا تاکہ ہمارے دلوں سے حسد، کوڑن، بغض ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم صاف ستھرا ہو کر پہنچے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو، جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو فلاں شخص آ رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ سامنے اتنے میں ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن مجلس لگی، اور تینوں دن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے اور وہی شخص حاضر ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ذرا دیکھیں اس کا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کے بعد اس صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اچھی بات، میرا مہمان بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے گھر میں جاتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کے عمل کو دیکھوں۔ رات بھر گزارا، سوئے نہیں، دیکھا کہ وہ صحابی مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھے، کھانا کھایا، سو گئے، تہجد بھی نہیں پڑھی، اٹھے فجر کی نماز ادا کی۔ 3 دن رہے، کوئی خاص معمول نہیں دیکھا، صرف اتنا ہی کرتے تھے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی مجھے تمہارا مہمان بننا مقصد نہیں تھا اور تمہاری میزبانی مقصد نہیں تھا،
مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں جنت کی بشارت دی تو تمہارا معمول کیا تھا، تم کرتے کیا ہو؟ تو صحابی نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے میرے لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ ہم اگر میرا کوئی معمول تو ہے نہیں، میں دن بھر مزدور آدمی ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، تھکا ماندہ رہتا ہوں، رات میں سو جاتا ہوں، کبھی تہجد بھی ناغا ہو جاتا ہے، تہجد بھی معمول کے مطابق نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ ہاں البتہ وہ نبی ہے، اتنا میرا معمول ہے کہ میں روزانہ جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ کسی انسان کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کے متعلق میرے دل میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی کلہن نہیں رہتا۔ جس کا حقوق رہتا ہے اسے بھی میں معاف کر دیتا ہوں اور دل کو صاف کر کے سوچا ہوں یہ میرا معمول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسی معمول کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دی۔ تو میرے دوستو اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اور گناہ یہ حسد یہیں پر نہیں رکتا ہے، اس گناہ کی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے اور پھر اس حسد کی وجہ سے وہ چغلی بھی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کا ایک آدمی کے دل میں حسد ہو تو وہ اس کی برائی تو کرے گا کہیں پر بیٹھ کے یا اچھائی کرے گا، وہ چغلی ہوئی تو بہت ساری برائیوں، اور آسمان میں بھی اگر سب سے پہلا گناہ ہوا تو یہ حسد کی وجہ سے، دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے، آسمان میں سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہا، قرآن کریم میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا ایسے سجدہ کرو، تو فرشتے نے سجدہ کر دیا، رب کا حکم ہے۔ لیکن شیطان ابلیس سے کہا ایسے سجدہ کرو، تو قرآن نے کہا استکبر، اس نے تکبر کیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے انکار کرنے کی وجہ حسد آئی اس کے دل میں، حسد ہوئی، ارے میں اتنا بڑا، اتنے سارے لقب سے مجھے نوازے گئے، میں آگ سے بنایا گیا اور یہ آدم مٹی سے بنایا اور پھر مجھے کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اس کے دل میں حسد آ گئی۔ تو پہلا گناہ آسمان میں جو ہوا حسد کی وجہ سے ہوا، اور ابلیس اسی گناہ کی وجہ سے راندے درگاہ ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا اس کا بھی وجہ حسد ہی ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، قابیل اور حابیل، تو یہ آبادی جو جب دیکھ رہے ہیں جب گھٹا یہ اس وقت نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا نکاح کا۔ آج ہم اور آپ جو نکاح کرتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ایک اصول بنایا۔ وہ اصول یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوگی، ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوگی تو وہ دونوں سگا بھائی بہن کہلائے گا، اس کا آپس میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو پیدا ہوگی تو پہلے حمل سے جو لڑکا ہے دوسرے حمل کی لڑکی سے اس کے نکاح ہوگا، اور دوسرے حمل کا جو لڑکا ہے وہ پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوگا۔ یہ دستور بنایا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اب قابیل کی بہن جو تھی، سگی بہن قابیل کی، جو ایک حمل سے قابیل اور اس کی بہن جو پیدا ہوئی تھی، تھوڑی کم خوبصورت، لڑائی تو خوبصورتی پہ ہی چل رہی نا، تھوڑی کم تھی تو قابیل کو پسند نہیں، میں نہیں کرتا اس سے شادی۔ اور حابیل کی بہن جو تھی وہ تھوڑا زیادہ خوبصورت تھی اور نکاح اس کا اس سے ہونا تھا۔ اس بنیاد پر قابیل اور حابیل میں دشمنی ہو گئی، حسد پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ حسد نے یہاں تک پہنچا دیا کہ آپس میں قتل کا معاملہ۔ تو دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اسی طریقے سے یہی تک نہیں رکتا ہے، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ بہت دور تک یہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک وزیر اور ایک عام آدمی تھا، اور وزیر تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا خاص ہوتا ہے، وہ سارے کام کو بادشاہ کے انجام دیتا ہے، وہ اس کا مشیر خاص ہوتا ہے۔ لیکن عام آدمی جو تھا اس کے ایک کام کی وجہ سے، ایک معمول کی وجہ سے بادشاہ اس سے بہت خوش تھا، اور اس آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ صبح میں اعلان کرتا تھا کہ ہر نیک کام کرنے والوں کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ہر برے کام کرنے والے کو وہ اپنی برائی کی وجہ سے مارا جائے گا۔ یہ روزانہ اعلان کرتا تھا، اس بات کی وجہ سے بادشاہ اس سے بہت خوش تھا۔ اب وزیر کے دل میں حسد پیدا ہو گئی کہ بھائی میں اس کا وزیر ہوں، میں اس کا مشیر ہوں، میں اس کے پاس رہتا ہوں اور محبت اس سے کرتا ہے، کسی طرح ان کے دل میں نفرت ڈال گئی۔ تو وزیر اس عام آدمی کے پاس گیا اور اس کا خیر خواہ بن کے گیا کہ بھائی میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر پر تشریف لے جائیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس وزیر نے دعوت کیا اور وہ آدمی اس کے گھر پہ گیا اور اس نے کھانا پکایا اس طریقے سے جس میں لہسن، پیاز، بدبودار جو چیزیں منہ میں تھوڑی سی مہک بدبو سی آ جائے، ایسی چیزوں کا انتظام کیا۔ اور ادھر وزیر نے بادشاہ کو پٹی پڑھا رکھا کہ بھائی وہ جو عام آدمی ہے آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی برائی بیان کرتا ہے، یہ پٹی پڑھا رکھا ہے۔ اور وزیر بادشاہ کو بھی بولا، بادشاہ کے دربار میں اس نے دعوت کیا۔ اس کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد بادشاہ نے جو ہے اس نے شکایت کر دیا تھا کہ آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس عام آدمی کو طلب کر لیا۔ اب عام آدمی بادشاہ کے سامنے جائے، اس نے لہسن پیاز کھائے ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں جاؤں تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو جائے بھائی، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے ناک پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کے پاس بدبو نہ جائے، اپنے ہاتھ کر منہ پر ناک پر رکھ لیا تاکہ بدبو نہ جائے۔ اس طرح سے کرتا ہوا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ سوچا کہ یار صحیح میں یہ شکایت کرتا ہوگا، یہ اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ اس کو میری بدبو اس کے ناک میں نہ پہنچے۔ اب بادشاہ غصے ہو گیا، بلایا اور فرمان جاری کر دیا، ایک نسخہ لکھ کر، ایک پیپر لکھ کر، اور اس کو بہترین لفافے میں ڈال دیا اور اسے گورنر کے پاس بھیجا، وزیر کو دینا، اس عام آدمی کو کہ اسے گورنر کے پاس جا کے دے دو۔ لیکن وہ عام آدمی کے جو دیا تھا چٹھی، وہ وزیر پہنچا اس کے پاس کہ بھائی اسے انعام اس میں لکھ دیا تھا، گورنر تمہیں انعام دے گا۔ وہ یہ سوچا یار میں تو اس کی شکایت کرتا ہوں، کسی طرح بادشاہ کی نظر میں یہ گر جائے، یہ تو اور قریبی ہوتا جا رہا ہے، انعام اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اسے وہ پھر گیا اس عام آدمی کے پاس، وزیر وہ تم اچھے آدمی ہو، سیدھے سادھے آدمی ہو، کہاں گورنر کے پاس جاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، لاؤ چٹھی یہ لفافہ میں پہنچا دوں۔ تو بیچارہ سیدھا سادھا آدمی سوچا میرا کام ہو جا رہا ہے، لے لو، چٹھی دے دیا اسے۔ وہ گورنر کے پاس پہنچا، اس نے کھولا تو اس نے لکھا ہوا پڑھا کہ حامل رقا یعنی حامل خط کو جو ہے اس کا سر قلم کر کے اور اس کے بڈی میں گھاس پھوس ڈال کر میرے پاس حاضر کیا جائے۔
اب تو یہ ہے کہ یہ پریشان ہو گیا، ادھر کی ادھر کر سنانے لگا، نہیں میرا نہیں، یہ اس کو دیا گیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حامل رقع کی گردن سر قلم کر دیا جائے، لہذا حامل رقع تو تم ہو، خط پہنچانے والے تم ہو، قلم سر قلم تو تمہارا ہوگا۔ تو بارے ادھر جو ہے سر قلم کر دیا گیا، اور ادھر وہی صبح میں اعلان، وہ خاص عام آدمی اعلان کر رہا ہے کہ بھائی جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو برائی کرنے والے ہیں وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہی مارا جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان صبح سنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بلایا، بلانے کے بعد سارا حالات معلوم کیا، اس نے بتایا ایسی بات ہے، انہوں نے دعوت کیا تھا، اور دعوت کرنے کے بعد ایسا کھانا دیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی حفاظت کے لیے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک حسد اور بغض انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حسد نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز اور روزے کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کسی کے متعلق حسد، کینہ، بغض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک دم صاف ستھرا دل لے کر اپنے رب کے پاس حاضر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔